السلام علیکم۔ ایک جناتی بچی کس نمبر 1۔ یہ کہانی سندھ کے ایک گاؤں سے وابستہ مسجد کے پیش امام اللہ بخش کی ہے۔ جب اس کے گھر 6 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تو پیدائش کے وقت گھر میں ایک عجیب سی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دائی اماں کے علاوہ فاطمہ اور اس کی سہیلیاں بھی حیران تھیں کہ یہ کیسی مہک ہے۔ فاطمہ نے سمجھا کہ امام صاحب نے اگربتیاں جلائی ہیں اور یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی کو جو دیکھتا رہ جاتا۔ وہ بہت ہی حسین بچی تھی، مگر اس بچی میں عجیب سی بات تھی، وہ یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں کافی بڑے تھے، جسم نازک، پتلا سا، گلابی سرخی مائل رنگت، سنہرے بال، نیلی نیلی آنکھیں، مگر اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر حیران ہوتی۔ فاطمہ نے کہا، بلا وجہ آپ لوگ اس بات پر پریشان ہو رہے ہیں، یہ سب تو قدرت کے کھیل ہیں۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اللہ بخش بچی کے کان میں جس وقت اذان دے رہے تھے، بچی ان کی گود میں بڑھک رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اللہ بخش کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات اللہ بخش نے بھی محسوس کی۔ پھر وہ اپنی بیگم سے ہنس کر بولے، بیگم ہماری بیٹی بہت شریر ہے۔ تمام بھائیوں کا بھی خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ہر دوست سے یہی کہتے کہ ہمارے گھر ایک ننھی سی پری آئی ہے۔ بچی کا نام پریشا رکھا۔ وہ واقعی ایک ننھی پری تھی۔ 6 دن کی بچی اس طرح مسکراتی جیسے کہ 2-2.5 سال کی بچی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک واضح ہوتی۔ فاطمہ جب بچی کو دودھ پلاتی تو وہ بے سدھ ہو جاتی۔ پریشا کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا۔ وہ اس طرح دودھ پیتی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہے۔ وہ گھبرا کر زبردستی اسے اپنے آپ سے الگ کرتی۔ کئی دن اس نے امام صاحب سے کہا تو وہ ہنسنے لگے۔ نہیں جلی، تیرا وہم ہے، اسے بھینس کا دودھ پلا، میں کل سے زیادہ دودھ لے کر آیا کروں گا۔ پریشا جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اتنی ہی وہ حسین ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بال سنہری اور بہت لمبے تھے۔ اللہ بخش ہر دفعہ اسے گنجا کروا دیتا کہ شاید کالے رنگ میں بال نکل آئیں اور لمبائی میں کم ہوں، کیونکہ فاطمہ کے لیے انہیں سنبھالنا کافی مشکل ہو جاتا تھا، مگر ہر دفعہ وہ بڑھ جاتے۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کے بالوں سے جلتی تھیں۔ جیسے جیسے پریشا بڑی ہو رہی تھی، امام صاحب نے اسے نماز اور دین تعلیم کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔